اصطفاکی و طہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ کل کے واقعے کے اندر ہم نے سورہ آل عمران سے آل عمران کا تذکرہ سنا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور سے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو شرف عطا کیا کہ انہیں بے موسم پھل عطا کیے بند کمرے کے اندر، یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر بھی اولاد کی تمنا امڑ پڑی، اور انہوں نے بھی اللہ رب العالمین سے اولاد کا سوال کیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد عطا فرما دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے برگزیدہ کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے، اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ یوں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی نبیوں کا تذکرہ کیا، کئی نبیوں کے اوصاف بیان کیے، اور کئی نبیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جملے استعمال کیے کہ ہم نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا، لیکن عورتوں میں سے اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کسی کا تذکرہ نہیں کیا سوائے مریم کے۔ حالانکہ جتنے بھی نبی ہوئے ہیں سب مرد نبی ہوئے ہیں، عورتوں کو اللہ رب العالمین نے کبھی نبوت نہیں دی ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بزرگی عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ اور کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ان اللہ اصطفاکی وطہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ سارے جہاں کی عورتوں میں سے اے مریم اللہ رب العالمین نے تیرا انتخاب کیا ہے، تجھے چن لیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے ایک عورت کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ سارے جہان کی عورتوں میں اسے فضیلت دے دی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا، اور پوری ایک سورہ مریم کے نام سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرما دی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا، اور وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ حضرت مریم بہت ہی پاک دامن اور اللہ کی عبادت گزار بندی تھی، اللہ کا ذکر کرنے والی، اللہ کی اطاعت کرنے والی بندی تھی۔ اللہ نے ان کی اطاعت گزاری، فرما برداری اور عبادت کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں کسی بھی عورت کا، کسی صحابیہ کا نام نہیں لیا سوائے مریم علیہ السلام کے، کیونکہ یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے، اور خود بھی اللہ رب العالمین نے اس کا اہتمام کیا، اور اللہ رب العالمین نے نام سے کسی بھی عورت کا قرآن کریم کے اندر ذکر نہیں کیا۔ اگر ذکر کیا ہے کسی عورت کا تو حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے پوری سورت حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے سورہ مریم نازل فرما دی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں آگے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی مزید عبادت کا حکم حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر سورہ آل عمران کے اندر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین آگے حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ مریم کے اندر ہی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کریں جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں خاص تذکرہ کیا، حضرت مریم کا خاص تذکرہ کیا اور کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں، اس قرآن میں مریم کا بھی ذکر کیجئے جبکہ وہ لوگوں سے
الگ تھلگ ہو کے مشرق کی جانب آئیں، فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کے سامنے، حضرت مریم کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور کس شکل و صورت میں بھیجا؟ انسان کی شکل میں، نوجوان کی شکل میں اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ جب یہ حضرت جبریل مریم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو چونکہ مریم پاک دامن تھی، اللہ رب العالمین کی جو ہے خاص بندیوں میں سے تھی، تو مریم نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو ڈر گئیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، قال انما انا رسول ربک لاہب لکی غلاما زکیا، اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا، حضرت مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی انہیں یہ گمان ہوا کہ یہ انسان ہے اور نوجوان بندہ ہے، یہ کس طرح سے میرے حجرے کے اندر آ گیا ہے بنا اجازت کے اور بنا اس کے، اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہیں اس کا ارادہ غلط تو نہیں ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کے تعلق سے کہہ رہی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن، کہ میں اللہ رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، تو کچھ بھی اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مریم بہت ہی زیادہ پاک دامن عورت تھی، اللہ کی چہیتی تھی، اللہ کی برگزیدہ اللہ رب العالمین نے انہیں کر دیا تھا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دعوت گناہ دیا اور گناہ کی طرف بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے چہیتے بندے ہوتے ہیں، پاک دامن ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ برائی کے وسوسے کے اوپر اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں، اور کچھ بھی اگر ان کے ساتھ غلط ہوتا ہوا ہوتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام نے بھی یہی کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، من کا ان کنت تقیہ، اگر تجھ کچھ بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت جبریل نے کہا قال انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کا قاصد ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، فرشتہ ہوں، لاہب لکی غلاما زکیہ، میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں، غلاما زکیہ، پاکیزہ لڑکی کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے آگے کہا قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہنے لگی بھلا میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ یعنی بڑی عجیب بات ہے، میرا نکاح نہیں ہوا ہے، نہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہے، ہاتھ بھی لگایا ہے، نہ میں بدکار ہوں، پھر یہاں میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد کا ہونا فطری طور پر ایک مرد اور عورت کے ملنے سے ہوتا ہے، میاں اور بیوی کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، مجھے کسی نے ٹچ تک نہیں کیا، پھر میرے اولاد کیسے ہو جائے گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی حین، اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرا پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ تجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، اور اپنی خاص رحمت سے تو ایک اور اپنی خاص رحمت، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ یعنی کہا کہ مریم یہ تجھے اچنبے کی بات لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ بات قرار پا چکی ہے، طے ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین بن باپ کے، بنا نکاح کے، بنا کسی کے ٹچ کیے تجھے اللہ رب العالمین اولاد سے ہم جو ہے نواز دے گا، اللہ تجھے اولاد عطا فرمائے گا، اور اولاد ایسی اولاد نہیں ہوگی کہ عام اولاد دے گا، اللہ نے فرمایا ہم اسے نشانی بنائیں گے لوگوں کے لیے۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت مریم کے دامن میں پھونک ماری، فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ یعنی بن بیاہی عورت ہے اور حمل سے اگر ہو گئی اور پاک دامن عورت ہے تو خود پہ ان کے اوپر کیا گزرے گی؟ تو انہوں نے کیا کیا، پوری قوم سے الگ تھلگ ہو کر دور چلی گئیں،
اور اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے فجاء اہل المخاض الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، پھر درد ذا اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، یا لیتنی مت قبل هذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور مجھے کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی جانتا بھی نہیں کہ مریم کوئی عورت تھی کیا۔ تو یعنی انہیں بہت زیادہ اس کا غم تھا، بہت ڈپریشن کے اندر وہ تھیں کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ، اللہ رب العالمین کے کیسا فیصلہ ہے کہ مجھے بن باپ کے اللہ رب العالمین نے میرے ہاں اولاد دے دی، یہ اللہ رب العالمین کا عجیب فیصلہ ہے۔ کہنے لگی اتنی ڈپریشن میں آ گئی کہ کاش میں مر گئی ہوتی اور لوگ میرا نام لینا جو ہے بھول گئے ہوتے، میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اسی طرح جب مریم کو اللہ رب العالمین نے ڈپریشن کے اندر دیکھا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، فناداها من تحتها، قدموں کے نیچے سے مریم کی آواز آئی، اتنے میں اسے نیچے سے آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اس کھجور کے تنے کو اپنے طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تازہ تر کھجوریں گرا دے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ان کے قدموں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور جس کھجور کے درخت کے قریب وہ جا کر بیٹھی تھی درد ذا کی وجہ سے، کہا اس تنے کو ہلا، یہ تیرے سامنے تازہ کھجوریں گرا دے گا، پانی پی، کھجوریں کھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا میں نے اللہ رحمان کے نام سے روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا اور کہا کہ یہ کھجور کھا، یہ پانی پی۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، کہا اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اپنی اولاد سے، یہ تیرا بیٹا ہے، اللہ رب العالمین نے تجھے دیا ہے، اور اگر کوئی کہنے والا طنز کسنے والا آئے تو کہہ دینا میں نے اللہ رحمان کے لیے نہیں بولنے کا روزہ رکھا ہے، جاؤ میں بات نہیں کرتی ہوں۔ تو یہاں سے کچھ جو ہے طبی مسائل بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ چیز پتہ چلتی ہے، اگر کوئی عورت حمل سے ہے اور اس کے آخری ایام چل رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو ہے ڈیلیوری نارمل ہو، کیونکہ حضرت مریم کے پاس کوئی نہیں تھا، تنہا اکیلی تھی، وہ کوئی دائیا نہیں تھی، اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا کھجور کھا اور پانی پی، اور کھجور کا تنا ہلا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آخری وقت کے اندر عورت کھجور کھائے گی تو اس کا جو ہے اس کی ڈیلیوری آسانی کے ساتھ ہو جائے گی، وہ آپریشن سے بچ سکتی ہے، اور ہینڈ ورک بھی آخری منتھ کے اندر کرنا ہے، جیسا کہ مریم علیہ السلام نے کھجور کا تنا ہلانا چھوٹی بات نہیں، اس میں طاقت لگتی ہے، تو وہ ہینڈ ورک بھی کرے، ہاتھ سے کام بھی کرے طاقت والا آخری منتھ کے اندر لاسٹ کے دنوں میں، اور کھجور بھی کھائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی ہوگی۔ پھر مزید یہ اگر وہ سورہ مریم کی ہی تلاوت کرے گی ان دنوں کے اندر، تو اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر کئی نبیوں کا اور خود مریم علیہ السلام کا پیدائش کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ تو یوں اللہ نے کئی پیدائشوں کا ذکر کیا۔ تو اگر کوئی عورت اس حال کے اندر سورہ مریم کی تلاوت کرتی ہے تو اس کی حمل کی حفاظت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس کی ڈیلیوری نارمل ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ تو کھا اور پی اور اپنے اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اور کوئی اگر تجھے نظر آ جائے تو کہہ دینا میں نے اللہ رحمان کے لیے نظر مانی ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ اس کے بعد حضرت مریم اپنے اس بیٹے کو گود میں اٹھا کے اپنی قوم کی طرف آئیں۔ اللہ فرماتا ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء
ما کان ابو کی امرأسو کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، یہ تجھے بن جو ہے شوہر کے اولاد کیسے ہو گئی، یہ بیٹا کس کا ہے؟ فاشرت الیہ، حضرت مریم نے اپنے دودھ پیتے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کرو۔ قوم کہنے لگی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم دودھ پیتے بچے سے کیا بات کریں، یہ کیا بات کرے گا ہم سے، تو بتا یہ بیٹا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو اتنے ہی میں جب گفتگو ہو رہی تھی، قوم حضرت مریم کو لان تان کر رہی تھی اور گھیر کے کھڑی تھی ساری قوم، اور ملامت اور ندامت حضرت مریم کی طرف کیے جا رہے تھے، تو فوراً اللہ رب العالمین نے دودھ پیتے ہوئے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان عطا فرمائی۔ رب آگے فرماتا ہے قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، بول اٹھے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا اور مجھے اللہ رب العالمین نے پیغمبر بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العالمین مجھے نبی بنانے والا ہے، اور نبی ہی نہیں بلکہ میں صاحب کتاب بھی ہوں گا، اللہ مجھے کتاب بھی عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ قوم نے سنا تو اس قوم دنگ رہ گئی کہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گواہی دے رہا ہے، اور اتنی بڑی گواہی کہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور کتاب دیے جانے کی بات کر رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، کہ میں نماز کو قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ دیکھیے یہاں بھی نماز کا تذکرہ آیا تو کب تک پڑھنے کی بات ہو رہی ہے؟ دودھ پیتا بچے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب تک بھی میں زندہ رہوں تب تک اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور آج ہم نماز کب تک پڑھ رہے ہیں؟ جب تک رمضان ہے۔ رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، 3-3 4-4 صف ہیں، رمضان جاتے ہی آپ کو پتہ چلے گا مسجدیں خالی اور ویران ہو جائیں گی، نمازی غائب ہو جائیں گے۔ اور ایک دودھ پیتا بچہ قرآن کریم کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں درس دے رہے ہیں کہ رب نے مجھے حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں نماز کو قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ یعنی یہاں والدین کی فرما برداری کے تعلق سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کہی، کیونکہ والدین تو نہیں تھے، صرف والدہ تھی، باپ نہیں تھا، صرف ماں تھی، تو کہا میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بن باپ کے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیدا فرمایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں سلام ہی سلام ہے۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہی صحیح واقعہ ہے عیسیٰ بن مریم کا، یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک شبہ کر رہے تھے۔ یعنی لوگوں کا جو گمان تھا کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، اللہ رب العالمین نے واقعے کو واضح کر کے بتلا دیا کہ رحمان اولاد سے پاک ہے، رحمان نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی ہے۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو جو بن باپ کے پیدا کیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے ماں باپ سے پیدا کر دیں، اللہ رب العالمین چاہے بن ماں باپ کے پیدا کر دے۔ آدم علیہ السلام کو جس طرح پیدا کیا، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، بن ماں باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا، اور اللہ رب العالمین چاہے
بن ماں کے حضرت حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کر دے، اور اللہ چاہے بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے، تو یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، رب جو چاہے پیدا کرتا ہے، رب کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اذا قضى امرا، جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، فانما يقول له كن فيكون، تو بس اتنا کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کن کہتا ہے ہو جا، فیکون وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جب اللہ نے بن باپ کے نشانی کے طور پر عیسیٰ کو پیدا کر دیا تو تم نے نعوذ باللہ اللہ کی اولاد قرار دے دیا۔ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تنہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں اس قصے سے عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔